بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آج ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 5 فروری 1906 کو ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد ایک بہت بڑے عالم اور حکیم تھے اور قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا، اور 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔ یہ تھی ان کی تعلیمی قابلیت۔ پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج میں استاد کی حیثیت سے ہوئی، اور 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبہ میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ اردو بھی مقرر ہوئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اور اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں۔ اردو ادب کے لیے خدمات، یعنی انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا، اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے، اور اس کے ساتھ ہی تحریک خلافت میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یعنی 1921 میں انہیں اسی کی وجہ سے، مطلب تحریک خلافت میں حصہ لینے کی وجہ سے قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑی۔ پاکستان کے لیے پہلی کانفرنس، یعنی پاکستان کی پہلی کانفرنس کا انعقاد مارچ 1948 میں جامعہ پنجاب میں انہوں نے کروایا۔ اس کانفرنس میں مولوی عبدالحق اور سردار عبدالرب نشتر شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں اردو کے دائرۃ المعارف الاسلامیہ کی تیاری کا منصوبہ منظور ہوا تھا، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس منصوبے کی صدارت جامعہ پنجاب کے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کریں گے۔ تحریری کام میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے کئی کتابوں کے یہ مصنف تھے۔ وہ بطور خاص تاریخ اردو اور ادبی تنقید سے دلچسپی رکھتے تھے، اور پاکستانی تہذیب کے موضوع پر بھی لکھتے تھے۔ اسلامی دائرۃ المعارف پر کام کے علاوہ وہ 19 جلدوں پر مشتمل تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند پر بھی کام کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 30 کتابوں کے مصنف تھے، اور اردو کے مسائل پر کئی انگریزی اخباروں میں مضامین بھی لکھتے تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ، اطراف غالب، بیس و نظر، دفتری زبان اور نصاب، اشارات تنقید، مقالات اقبال اور مسائل اقبال، میر امن سے عبدالحق، نقد میر، رمز اقبال، سر سید اور اس کے رفقا، وجیز سے عبدالحق، مباحث اور اشارات تنقید وغیرہ جو ہیں ان کی اہم تصانیف میں شامل ہوتی ہیں۔ اسلامی دائرۃ المعارف، یعنی جامعہ پنجاب لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع جو ہیں وہ 1963 میں انتقال کر گئے تھے، اور وہ اسلامی دائرۃ المعارف کی تیاری میں مصروف رہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ڈاکٹر سید عبداللہ کو صدر اور مدیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ چونکہ وہ اورینٹل کالج سے قبل اس وقت وظیفہ لے چکے تھے جب ڈاکٹر سید عبداللہ اس منصوبے میں شامل ہوئے، 3 جلدیں تیار تھیں، تاہم 1986 میں
یعنی اپنے جو ان کا دفتر تھا اس میں 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا، اور کئی ماہ اس مرض میں یہ مبتلا رہنے کے بعد آخر نومبر استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا انتقال 14 اگست 1986 کو ہوا۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سا تعارف ڈاکٹر سید عبداللہ کا۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔